الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھ کر گزارا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا یہ عمل تمہاری تمام پریشانیوں کو، غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز سورہ اعراف کے چند ایک مضامین پر بات کریں گے۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ اعراف قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی بڑی ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی جو 7 بڑی صورتیں ہیں، اگر کسی نے ان کو حفظ کیا، زبانی یاد کر لیا اور پھر برابر ان کی تلاوت کرتا رہا تو اس شخص کے لیے یہ کثیر ثواب کا باعث بن جائے گا۔ سورہ اعراف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق اس کی 5 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور ان 5 آیات مبارکہ کے علاوہ جو بقیہ صورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، 3325 کلمات ہیں اور 14010 حروف موجود ہیں۔ اعراف ایک بلند جگہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جو بہت بلند جگہ ہوتی ہے اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 کے اندر جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ کا ذکر ہے جو بہت بلند ہے، اسے اعراف کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ہر سورہ مبارکہ کی اپنے سے ماقبل سورت کے ساتھ مناسبت تھی، اسی طرح سورہ اعراف کو بھی اپنے سے ماقبل سورہ انعام کے ساتھ چند وجوہ سے مناسبت موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کا
اجمالی ذکر موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا ذکر بھی اجمالی طور پر موجود ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر اجمالی طور پر موجود ہے، جبکہ اس سورہ اعراف کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اجمالی ذکر نہیں ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا ذکر بھی کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بھی کچھ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس اعتبار سے دونوں صورتوں میں مناسبت موجود ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ذکر سورہ انعام کے اندر اجمالی تھا اور سورہ اعراف کے اندر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آئیے سورہ اعراف کے مضامین پر بات کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات مذکور ہیں اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بھی موجود ہیں، اور یہ بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا بھی موجود ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے وجود، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے، اعمال کی جزا ملنے کا بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اور بھی چند مضامین موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی کرنا یہ بندوں پر ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، یہ بھی ایک مضمون اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا، حالانکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا لیکن وہ اجمالی ذکر تھا، یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور ابلیس شیطان کا انکار کر دینا، تکبر کرنا اور شیطان کا مردود ہو جانا، یہ بھی مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف جو آمد ہوئی ہے، اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ سورہ اعراف کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو اخروی انجام کیا دیا جائے گا، یعنی ان کا اخروی انجام کیا ہوگا، اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات کیا ہوں گے، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان بھی موجود ہے۔ ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید کے اوپر استدلال فرمایا ہے۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، ان کا بیان کر کے اللہ نے اپنی توحید اور اپنے وجود پر استدلال فرمایا، وہ مضمون بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید 7 اور واقعات بھی موجود ہیں، اور وہ کن انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن باعور کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ شرک کا تفصیلی رد کیا گیا ہے، مکارم
اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، وہی کی پیروی کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا بیان بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ چند مضامین ہیں جن کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ آئیے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، اس مضمون پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اے لوگو، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات سے ہے، اس کی مراد کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہیں مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے، آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین و تسلی اور حوصلہ افزائی فرمائی گئی، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس اور سبق دیا گیا کہ لوگوں کے نام ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تکالیف تو آتی رہتی ہیں، دین کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بکثرت ایسے واقعات موجود ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اپنی امتوں کو دیا تو انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اور اس کے علاوہ لوگوں نے آپ کو تنگ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، فرعون آپ کے مقابلے میں آیا، آپ کو جادوگر قرار دیا گیا اور گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ تکلیفیں اٹھانا پڑی، لوگوں کا آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دینا، آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، آپ سے جنگ وغیرہ بھی کی گئی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ لہذا تمام وہ مبلغین، وہ معلمین جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی طرف چلانے کے لیے امت کو درس دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر اس راستے میں تکالیف آ جاتی ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، باتیں کستے ہیں، جملے بناتے ہیں، تو انہیں صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں مزید یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن
ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں آج کے مومنین مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کبھی توفیق ہی نہیں ملی۔ ہم سب کو غور کرنا ہے، کیونکہ قرآن یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، تو ہمارے لیے یہ نصیحت یقیناً ہے۔ تو کیا ہم اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں قرآن سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا ہے، اور اس کی صورت یہی ہوگی کہ قرآن کھولا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اس کا ترجمہ دیکھا جائے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ پھر تفسیر میں جائیں، تفسیر صراط الجنان لے لیجئے اور ہر آیت کی تفسیر پڑھیے کہ قرآن کہاں پر ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی وجود پر اس حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی قرآن جو نصیحت کرنے والا ہے ایمان والوں کے لیے، تو ہم بھی اس قرآن سے نصیحت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس مضمون میں ایک بات اور بھی تھی کہ امت کو قرآن پاک کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا کہ اور راستے مت اختیار کرو، صرف قرآن کی پیروی کرو۔ اور اللہ جل مجدہ نے فرما دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ قرآن یقیناً نصیحت ہے، لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ کفار نے قرآن کو جھٹلایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، تو پھر کفار کو تنبیہ کی کہ عذاب جب آتا ہے تو پھر دفعتاً آتا ہے، یعنی اچانک آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عذاب آئے تمہیں سمجھ جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے۔ اور اس ہلاکت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ اللہ نے اس آیت سے جو پہلی آیات مبارکہ ہے ان میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ڈر سنانے، تبلیغ جاری رکھنے کا حکم دیا، اور امت کو قرآن کی پیروی کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ صرف قرآن کی پیروی کرو۔ اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے انجام کی صورت میں بتائے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت میں آیا کہ جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، یا رات کا وقت تھا اپنے گھروں میں بند کمروں کے اندر موجود تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک عذاب آ گیا، اور یہ اس عذاب کو دفع کرنے کی، دور کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے کوئی نشانی آئی ہو کہ یہ اپنا بندوبست کر لیتے، نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بغیر نشانی کے اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا رہا۔ تو یہ قرآن کی آیت یہ تنبیہ ہے کہ راحت کے اسباب کی طرف تم چلتے رہتے ہو، راحت میں پڑھ کر یہ سمجھتے ہو کہ اب ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمارے پاس مضبوط قلعے ہیں، مضبوط گھر موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر ہم نے گھر بنا رکھے ہیں اور مختلف مصنوعات کے ساتھ اپنے آپ کو لبریز کر رکھا ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے یہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور رب کی جب پکڑ آتی ہے تو ان بطش ربک لشدید۔ جب عذاب آیا کرتا تھا تو کفار کا انداز کیا ہوتا تھا، اسے بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ اپنے جرموں کا اس وقت میں اعتراف کر لیا کرتے تھے، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
کہ اب تو وقت گزر چکا ہے، اب ان کے اعتراف کرنے کا کیا فائدہ ہے، اب تو ان کو سزا دی جا رہی ہے، سزا جب آ جاتی ہے اس وقت اعتراف کیا تو کیا کیا؟ جب اللہ نے سانسیں دی ہیں، جب کمال دیے ہیں، جب اللہ رب العزت نے کشادگی دی ہے، اس وقت رب کو مانو اور اس وقت اس کے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو اور بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مانو، اور جو وہ پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ ان کے اس عمل کو اللہ جل مجدہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا، فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ بستی والوں پر جب اللہ رب العزت کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی آخری وقت میں اپنے آپ کو ظالم مان لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، روح گردانی کی ہے جو اس کی طرف سے نبی علیہ السلام آئے ہیں، ہم نے ان کے احکام پر عمل نہیں کیا بلکہ ان کو جھٹلا دیا اور ان کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، پھر اس وقت انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو کیا کیا، لیکن اس وقت اعتراف بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں دینے والا۔ معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا یہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں وجود دیا ہے، اس وجود میں طاقت موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہمارے پاس شعور موجود ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ہمارے پاس سانسیں موجود ہیں، ابھی وقت موجود ہے، ابھی کوئی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ آج بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لے آتے ہیں، ان سابقہ امتوں کے حالات، ان کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر اور قرآن میں پڑھ کر ہم اگر سدھر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع لے آتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمارے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، اللہ کی رحمت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج وقت ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن